السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو لکھے گئے خط پر وفاقی حکومت نے جو کابینہ ہے اس نے کمیشن تشکیل دے دیا ہے اور جسٹس ریٹائر تصدق جیلانی کو اس کمیشن کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے، یعنی 1 مین کمیشن ہوگا۔ اب ایک ریٹائر جج اس کمیشن کی سربراہی کریں گے، کیا وہ کسی نتائج پر پہنچ پائیں گے؟ اگر ہم ماضی کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو مختلف کمیشنز بنتے رہے لیکن ان کا نتیجہ نہیں نکلا، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹنگ 6 ججز کی جانب سے اتنا بڑا الزام ایجنسیوں کے اوپر لگایا گیا، اور اس الزام پر جو سٹنگ 6 ججز ہیں وہ کچھ نہیں کر پائے، تو کیا ایک ریٹائر جج کیا وہ انکوائری کر پائے گا؟ کیا انٹیلیجنس ایجنسیاں وہاں پر انٹرفیئر نہیں کریں گی؟ کیا 75 سالہ ریٹائر جج 2 ماہ میں یہ کمیشن کی جو کارروائی ہے، جو تحقیقات ہے، وہ مکمل کر پائے گا یا نہیں؟ یہ بڑے سوالات ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی جانب سے تحفظات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ ریٹائر جج نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ سپریم کورٹ کا ایک سٹنگ جج ہونا چاہیے تھا، اور سٹنگ جج ہی خاص طور پہ سپریم کورٹ کے 3 ججز ہونے چاہیے تھے سٹنگ، اور اس معاملے کی انکوائری کرتے، تحقیقات کرتے، کمیشن بنتا تو شاید کوئی حل نکل پاتا، لیکن ایک ریٹائرڈ جج کے اوپر یہ سارا جو ہے ان کے کندھوں پر بوجھ ڈالا گیا، اور پھر ان کی ایج بھی بڑی میٹر کرتی ہے، 75 سال ان کی عمر ہے، بہت سارے تحفظات ہیں، حکومت نے بڑا ان پر اعتماد کیا، پاکستان تحریک انصاف جہاں پر عدم اعتماد کر رہی ہے اس کمیشن کے اوپر، لیکن ماضی میں کس طرح اسی کے جسٹس ریٹائر تصدق جیلانی کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کس طرح محبتیں نچھاور کرتی رہی، عمران خان کس طرح محبت کرتے تھے، وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور پھر یہ تصدق جیلانی ہیں کون، ان کے ماضی کے کچھ فیصلے اور ماضی کی ان کی زندگی کیا تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت جس نے یہ کمیشن تشکیل دیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات کے بعد، یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو اس کابینہ کی جانب سے، وفاقی کابینہ کی جانب سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں اس کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے کہا گیا، وہیں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو مسترد کر دیا گیا۔ ایک طرف الزامات مسترد کر رہے ہیں اور دوسری طرف حکومت خود پارٹی بن کر مسترد کر رہی ہے، اور دوسری طرف کیا کر رہی ہے؟ کمیشن تشکیل دے رہی ہے۔ اور میں تو کئی ویڈیوز میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایجنسیاں جو وزیر اعظم کے انڈر ہوتی ہیں تو براہ راست ہی نہ صحیح، لیکن ان کے انڈر ادارے ہونے کے وجہ سے الزام وزیر اعظم اور حکومت پر ہی جاتا ہے، پھر حکومت ہی کیسے ایک کمیشن تشکیل دے سکتی ہے جن کے اوپر الزام ہے؟ اور پھر اس پریس ریلیز، اس اعلامیے کے بعد وفاقی حکومت کے یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ وفاقی حکومت پارٹی بن چکی ہے، اور اس کمیشن کا ماضی کو اگر ہم دیکھ لیں تو کمیشن بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے پر مٹی پاؤ، یعنی اس معاملے کو جو ہے وہ کھڈے لائن لگا دو، کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ہم نے ماضی میں کئی ایسے کمیشنز دیکھے ہیں، تو خیر یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن میں اب کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اس کمیشن کے حوالے سے کیا کیا کہانیاں ہیں، کیا کیا نہیں ہیں، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے جو الزامات لگائے گئے، ان الزامات پر جہاں پر جسٹس تصدق جیلانی کو اس کمیشن کی جو ہے وہ ذمہ داریاں دی گئی ہے، وہیں پر شدید تحفظات ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور رؤوف حسن دونوں جو ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اس کمیشن کو مسترد کرتے ہیں ریٹائرڈ جج کے معاملے پر، لیکن ماضی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے، اور ماضی میں یعنی زیادہ دور بھی نہیں جاتے ہیں، 2018 میں جب پاکستان میں انتخابات نہیں ہوئے تھے تو اس سے قبل نگراں حکومت کا معاملہ تھا، تو وزیر اعظم جو نگراں وزیر اعظم ہے اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے 2 نام دیے تھے، اس میں سے ایک نام یہی تصدق جیلانی صاحب تھے۔
سابق جج ہیں اور عمران خان کے انٹرویوز موجود ہیں. اس انٹرویوز میں عمران خان کہتے ہیں کہ وہ تصدق جیلانی پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں. آج عمران خان کے اس بیانیے کو پاکستان تحریک انصاف کے جو موجودہ چیئرمین بیرسٹر گوہر ہیں وہ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ریٹائر جج کو جو ہے وہ اس کمیشن کا سربراہ یا اس کمیشن میں نہیں دیکھنا چاہتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ سیٹنگ جج ہی جو ہے وہ کمیشن میں ہو اور وہ ان 6 ججز کے معاملات پر تحقیقات کرے. خیر، یہ پاکستان تحریک انصاف کا ماضی اور اب کا موقف ہے، اور کچھ حد تک باتیں درست بھی ہیں کہ ایک ریٹائر جج جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں نہیں مطلب وہ ٹیکل نہیں کر سکیں گے، وہ نہیں سنبھال پائیں گے، کیونکہ اتنا بڑا ایلیگیشن ہے 6 ججز کی جانب سے لگایا گیا الزام ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سیٹنگ جج ہیں اور ان کا یہ الزام ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں عدالتی معاملات پر مداخلت کرتی ہیں. یہ سب کچھ تو ہے، لیکن آپ کے سامنے جو تصدق جیلانی اصل میں ہیں کون؟ ذرا تصدق جیلانی صاحب کے حوالے سے بھی آپ کو گوشگوار کرنا چاہوں گا. تصدق حسین جیلانی 6 جولائی 1949 کو پیدا ہوئے. انہوں نے ایف سی کالج سے ایم اے سیاست کیا اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے LLB کی. انہوں نے 1974 میں جنوبی پنجاب کے شہر ملتان سے بطور وکیل اپنی پریکٹس کا آغاز کیا. وہ 1969 میں سابق فوجی عامر ضیاء الحق کے دور میں پنجاب کے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل تعینات ہوئے. یعنی ڈکٹیٹر یعنی عامر جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو ہے جسٹس ریٹائر تصدق جیلانی نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا بطور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے طور پر. پھر 1988 میں وہ پنجاب کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تعینات کیے گئے. انہیں 1993 میں ترقی دے کر پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل کے عہدے پر تعینات کیا گیا. یعنی یہ جنرل ضیاء الحق کے دور کے ہیں. اس کے علاوہ تصدق حسین جیلانی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ دھیمے مزاج کے ہیں اور سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں 7 اگست 1994 میں لاہور ہائی کورٹ کے جج اور تقریباً 10 سال کے بعد جولائی 2004 میں سپریم کورٹ کے جج تعینات کیے گئے اور وہ 2013 میں عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس بھی بنے. وہ سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ افتخار محمد چودھری سمیت ان دیگر ججز میں شامل تھے جنہوں نے اکتوبر 1999 میں اس وقت کے فوجی عامر پرویز مشرف کے عبوری آئینی حکم نامے کے تحت حلف اٹھایا تھا. جسٹس تصدق حسین جیلانی جسٹس خلیل رامدے کی سربراہی میں قائم ہونے والے اس بینچ کا حصہ تھے جس نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی طرف سے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف بھیجے گئے ریفرنس کی سماعت بھی کی تھی. جسٹس تصدق حسین جیلانی اس 7 رکنی بینچ کا بھی حصہ تھے جس نے 3 نومبر 2007 میں سابق فوجی صدر کی طرف سے یعنی پرویز مشرف کی طرف سے ملک میں لگائی جانے والی ایمرجنسی کے موقع پر حکم جاری کیا تھا کہ اعلیٰ عدلیہ کا کوئی بھی جج PCO کے تحت حلف نہ اٹھائے اور بیوروکریسی فوجی عامر کا کوئی حکم نہیں مانے. وہ اسی بینچ کا بھی حصہ تھے جس نے 31 جولائی 2009 میں 3 نومبر کے اقدام کو غیر آئینی قرار دیا تھا. یعنی پرویز مشرف کے جو اقدامات تھے اسے غیر آئینی قرار دیا تھا. پھر جسٹس تصدق حسین جیلانی ان ججوں میں شامل تھے جنہیں سابق فوجی صدر پرویز مشرف نے 3 نومبر 2007 میں ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد گھروں کو بھیج دیا تھا. تاہم وہ مارچ 2009 میں عدلیہ کی بحالی کے لیے شروع کیے جانے والے لانگ مارچ کی وجہ سے چیف جسٹس سمیت بحال ہونے والے دیگر ججز میں شامل بھی تھے. یہ تھوڑا سا ان کا جو ماضی ہے اور اس حوالے سے کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے جو سابق چیف جسٹس ہیں تصدق جیلانی جو اب کمیشن کے سربراہ بنے ہیں وہ جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی اہلیہ کے قریبی رشتہ دار ہیں. اس کے علاوہ سابق سیکرٹری دفاع سلیم عباس جیلانی اور قومی اسمبلی میں ایڈیشنل سیکرٹری شاہد عباس جیلانی ان کے بھائی ہیں. سابق نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی ان کے بانجے ہیں. ان کے عدالتی کیریئر پر اگر نظر ڈالی جائے تو جو خاص طور پہ وکلاء ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دھیمے مزاج کے جج ہونے کے ساتھ ساتھ مقدمات کو زیادہ طوالت نہیں دیتے تھے اور فوری مقدمات نمٹا دیتے تھے. انہوں نے انصاف صف کے لیے نامی نظم بھی لکھی تھی جو سپریم کورٹ کے مرکزی دروازے کے ساتھ آویزاں کی گئی تھی. اس کے علاوہ تصدق جیلانی جو ہے وہ ان کے حوالے سے کچھ صحافیوں کے تجزیے بھی گزشتہ روز ان کی تعیناتی کے بعد ہم نے دیکھا، جس طرح مطیع اللہ جان صاحب نے تجزیے کیے، وحید مراد نے کیے. اس کے علاوہ مریم نواز ہیں سپریم کورٹ میں جیو کی، انہوں نے تبصرے کیے اپنے ٹویٹر پہ. اس کے علاوہ سعید بلوچ صاحب ہیں، بہت سارے لکھاریوں نے، اسد طور ہیں، اس کے علاوہ اعزاز سید ہیں، بہت سارے یعنی بہت سارے حکومتی حمایتی صحافیوں نے بھی
اس کمیشن کو مسترد کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب یہی سمجھتے ہیں، جو ذاتی طور پر جس طرح میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو سٹنگ جج کچھ نہیں کر پائے، ایک ریٹائرڈ جج کیا کرے گا؟ بہتر یہ ہوتا کہ سپریم کورٹ کے سٹنگ 2 سے 3 ججز پر مشتمل ایک کمیشن تشکیل دیا جاتا اور وہ اس معاملے کی انکوائری کرتا تو شاید کچھ بہتری نظر آتی۔ لیکن ریٹائرڈ جج کے اوپر کمیشن کی ذمہ داریاں دے کر میرے اپنے خیال ہے، اور پھر حکومت کی جانب سے جو 6 ججز کے الزامات مسترد کیے گئے ہیں اپنی اعلامیے کے اوپر، اس کے بعد تو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ ان 6 ججز کے الزامات پر انکوائری کوئی حتمی مراحل میں پہنچے۔ یہ تو اب سب کو پتہ ہو چکا ہے۔ اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور وزیر اعظم کی جو ملاقات ہے اس پر بھی بہت سارے لوگوں کو تشویش ہے کہ یہ ملاقات اس طرح نہیں کرنی چاہیے تھی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو، بلکہ وہ انٹرنل سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل ایک فل کورٹ تشکیل دیتے اور اس فل کورٹ میں رکھ کر اس معاملے کو جو ہے وہ کسی منطقی انجام تک پہنچاتے، اور مستقبل کے لیے ایک ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا کہ ججز کے حوالے سے ججز پر اس طرح کوئی بھی چاہے حکومت ہو چاہے انٹیلیجنس ایجنسیاں ہو وہ اس طرح دخل اندازی نہیں کرتی۔ لیکن شاید چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو بہتر سمجھا، شاید وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، اپنے ججز سے انہوں نے مشاورت کی تھی، تو اس وجہ سے شاید انہوں نے یہ معاملہ کمیشن بنانے کو زیادہ ترجیح دی۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بتا دوں کہ جو وفاقی کابینہ ہے اس نے تو اب تصدق جیلانی کے حوالے سے کمیشن کی تشکیل دے دیا ہے، 2 مہینے کا وقت دیا گیا ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جہاں پر اس انکوائری کے معاملے پر فل آزادی بھی دی گئی ہے کہ وہ ججز کے حوالے سے تمام تر معلومات لے سکتے ہیں، 60 دن کا وقت دیا گیا ہے۔ اب ان 60 دنوں میں کیا یہ کنکلوڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ بھی سوالیہ نشان ہے، اور پھر کیا یہ کنکلوڈ ہونے کے بعد کوئی اس کی رپورٹ بھی پبلک ہوتی ہے، ماضی کے کمیشنز کی طرح یہ بھی ردی کی ٹوکری میں جاتی ہے، یا کمیشن کی رپورٹ پبلک ہوتی ہے، اور پھر کیا جو 6 ججز کی جانب سے لگائے گئے الزامات ہیں اس پر یہ کمیشن آزاد رائے دے سکتا ہے یا نہیں؟ بہت سارے سوالات موجود ہیں۔ آنے والا وقت یہ بتائے گا کہ اس کمیشن کی تشکیل بھی کیا ماضی کے کمیشنز کی طرح پھر ایک ٹڑکاؤ یا پھر مٹی پاؤ والے معاملے کی طرف جاتا ہے، یا پھر کوئی حتمی فیصلہ دیتا ہے۔ تو ہم سب موجود ہیں، اللہ ہم سب کی زندگیاں سلامت رکھے اور آنے والا وقت ہم سب کو دکھائے، تو دیکھتے ہیں کیا سچ کیا جھوٹ، کیا حقائق، کیا کمیشن کی تشکیل درست یا غلط فیصلہ، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، کیونکہ تاریخ کسی کو نہیں بخشتی اور تاریخ ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ تو مجھے بھی دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔